تو مکہ کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، غالباً عبداللہ اس کے نام کے آگے یا پیچھے آتا تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا ایسا کر کہ قرآن کریم جیسی کوئی چیز بنا کر لا، ایک سورت بنا کر لا۔ تو اس نے کہا میرے لیے 1 سال کا راشن دو، 1 سال کے کھانے پینے کا، بیوی بچوں کا انتظام کرو، ایک کمرہ دو، تنہا میں ہوں، کاغذ دو، دوات دو، سیاہی دو، قلم دو، پھر میں 1 سال کے بعد تم سے کلام کروں۔ تو 1 سال کا سارا اس کو راشن پانی دیا، ساری ضروریات اس کی مہیا کی، 1 سال تک وہ کلام لکھتا۔ عرب کا بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے شعر بیت اللہ میں لکھ کر لٹکائے جاتے تھے، اتنا بڑا شاعر تھا۔ اس سے کہا کہ ایسا قرآن بنا، ایسا کتاب بنا۔ تو اس نے 1 سال تک محنت کرتا رہا اور 1 سال کے بعد اس نے ایک کلام بنایا جس پر اس کو یقین ہوا کہ یہ قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کو ایک پیج میں لکھا اور لکھ کر اس کو لپیٹا اور مکہ کے لوگوں کو، سارے لوگوں کو جمع کرنے کا اعلان کرا کہ میں نے قرآن کی ایک سورت بنائی ہے اس کے مقابلے کے لیے۔ اب اس پیج کو لپیٹ کر وہ جب راستے میں چلا تو ایک بچی گھر پڑا کسی کا راستے میں، تو ایک کھڑکی کھلی اور اس کھڑکی میں سے ایک چھوٹی سی بچی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور سورہ ہود کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت اس بچی نے پڑھی، اس عبداللہ نامی شخص نے جب اس کو سنا تو اس کے اندر اللہ نے جو فصاحت و بلاغت، ایک عربی کے اندر ایک بڑی چیز ہوتی ہے، وہ اس کے موتی اس آیت کے اندر پروئے ہیں۔ تو اس نے اپنا وہ جتنا ذخیرہ تام جھام بنایا تھا وہ سارا یوں پھاڑا اور یوں پھینک دیا زمین پر اور یوں کہا کہ میرا سارا کلام قرآن کی اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سارے قرآن کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ جب وہ ان تمام صورتوں سے ہار گئے اور عاجز ہو گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وہ کہا دیکھو بھائی قرآن جیسا کلام تو بنا نہیں سکے، اب ایسا کرو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا قرآن جو سنتا ہے بس وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کی سنتا ہے وہ پھر انہی کی گاتا ہے، لہذا ایسا کرو جب یہ قرآن پڑھیں تو پھر شور مچاؤ، گل مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، والغوا فیہ، شور مچاؤ، گل مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں جب وہ سنا ہی نہیں جائے گا تو پھر دل پر اثر کیسے کرے گا؟ یہ کون کہہ رہا؟ ابو جہل۔ کس سے کہہ رہا؟ مکہ کے سرداروں سے، مکہ کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ قرآن سنو ہی نہیں بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ۔ اس پر اللہ کیا کہتا ہے آگے سنو، پھر جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ میں عرض کروں گا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھاویں گے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھاویں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے، اور ان کو ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے۔ یہاں برا کام کیا ہے؟ بدو بولو بھائی، کہاں پر کرنا؟ قرآن پڑھا جائے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ان کے برے کاموں کی ہم سزا دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہاں برا کام کیا ہے؟
قرآن پڑھا جائے تو اس پر شور و غل کرنا، اس پر سیٹیاں بجانا، اس پر تالیاں بجانا، اس پر ہو ہلا کرنا اور پڑھنے والوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، پیچھے سے ان کے پجامے کو کھینچنا یا اسی طریقے سے اور دیگر حرکتیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو کفار مکہ کے اندر برائیاں تھیں، جو ان کا شیوا تھا، جو ان کی پہچان تھی، جو ان کی علامت تھی، کیا یہ سب کچھ اس مقدس مہینے میں جو آنے والا ہے اور امام قرآن پڑھتا ہے تو کیا مقتدی پیچھے رہ کر وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں؟ کیا قرآن پڑھنے والے کو سکون سے پڑھنے دیا جاتا ہے؟ تراویحوں کے اندر اپنے یہاں کیا دھما چوکڑی مچتی ہے، کیا شور و غل ہوتا ہے، کس طریقے کی چیخ و پکار ہوتی ہے، کس طریقے سے ایمانی جوش اور ولولہ جو چند دنوں کے لیے ابھر کر سامنے آیا تھا وہ سارا کا سارا تراویحوں میں ٹوٹ پڑتا ہے۔ کولر کی جگہ کے لیے، پنکھے کی جگہ کے لیے، امام صاحب سے قریب تر ہونے کے لیے پیچھے کولر لگے ہوئے ہیں تو اس جگہ کو پانے کے لیے، صفوں میں آگے بلانے کے لیے کیا ہر 2 رکعت کے بعد امام صاحب یہ آواز اور اعلان نہیں کرتے ہیں کہ اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کم سے کم اتنا تو کرو، اگر تم سے پڑھا نہیں جا رہا ہے تو کم سے کم پیچھے رہ کر خاموشی سے سنو۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم میں بیچ میں گل اور شور مچانے کے مترادف ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو پیچھے بیٹھ کر باتیں کی جائیں اور جب وہ رکوع میں جائے تو پھر فوراً دھما چوکڑی کر کے ہو ہلا کر کے ایک دم سے رکوع میں جا کر شامل ہوا جائے۔ یہ بھی منافقین مکہ کی علامت تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو پیچھے شور و غل کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے تو ایک دم سے دھڑام دھڑام۔ دیکھو پیچھے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو 5-6 رمضان تک تو 4-5 صفیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر پیچھے سے صفیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر 2-3 صفیں آگے تو رہتی ہیں لیکن پیچھے والے پیچھے دیوار سے ٹیک کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے جب امام کی قرأت دھیری ہوتی ہے یا مدھم پڑتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اب رکوع ہونے والا ہے تو ایک دم سے دوڑ کر آتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور یہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو، اس کے بیچ میں غل مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاں مسلمانوں کی بدحالی اور خستہ حالی اور جہاں مسلمانوں کی پریشانی کے بہت سارے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے اگر میں یوں کہوں کہ ایک سبب یہ بھی ہے مسلمانوں کی بدحالی اور بدقسمتی کا کہ وہ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو صحیح انداز میں نہیں سنتے ہیں، تو یہ میری بات کے اندر غلو نہیں ہوگا اور قرآن کے الفاظ کے قریب تر ہوگی۔ ایک وجہ اور ایک سبب ہماری ہلاکت کا اور بربادی کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے جو تعلق پیدا کرنا تھا اس کے سننے کا وہ ہم نے بالکل کر دیا۔ ایک غلطی تو مقتدی حضرات یہ کرتے ہیں کہ پیچھے قرآن کو اہتمام سے نہیں سنتے، ایک غلطی تو یہ مقتدیوں کی ہے اور میں نے آیت پوری پڑھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہاں اللہ نے تاکید کے ساتھ لام تاکید نون ثقیلہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ عربی لوگ جو عربی داں ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ جہاں لگتا ہے وہاں تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، پھر آگے اللہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو ان کے برے کاموں کی ضرور بدلہ دیں گے۔
تو ایک کام تو پیچھے مقتدی غلط کرتے ہیں اور اس کے اثرات امام پر پڑتے ہیں، اسی وجہ سے امام کو سہو ہوتا ہے، اسی وجہ سے امام بھولتا ہے، اسی وجہ سے اس کو لقمے لگتے ہیں کہ مقتدی پیچھے سننے والے صحیح نہیں سنتے ہیں۔ اگر قرآن سننے کا وہ مزاج جو عرب دنیا کے اندر ہے، واقعی اگر ہمارے یہاں وہ مزاج پیدا ہو جائے قرآن سننے کا، تو پوری قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ کیا شاندار ان کے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور کیا شاندار سننے والے وہاں ہوتے ہیں۔ کسی ایک کی چیخ، کسی ایک کی پکار، کسی ایک کی زبان سے کوئی لفظ، کسی ایک کی زبان سے کوئی چوں چرا نکل جائے، آپ ہزاروں ویڈیو قرآن کے اٹھا کر دیکھو بیرون دنیا کے، کہ وہاں ایک لفظ بھی کوئی بیچ میں بولتا ہوں۔ یہاں ہر رکعت پر لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ہر سلام کے بعد اعلان کرنا پڑتی ہے، او اللہ کے بندوں یہ کیا کر رہے ہو، کیوں قرآن کے ساتھ مذاق کرو۔ پیچھے کی صف والے پاجامہ کھینچتے ہیں، رکوع میں سجدے میں جاتا ہے نیچے اس کے گلاس لگا دیتے ہیں، پیچھے بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، اور جب رکوع پر جاتا ہے تو دھڑام سے آ کر رکعت میں شامل ہوتے ہیں۔ ادھر ہر رکعت پر ہر سلام کے بعد اٹھ کر پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، کبھی مٹکے کی آواز، کبھی نل کھولنے کی آواز، کبھی وضو خانے پر کھڑے ہو کر چیخ و پکار کی آواز، کبھی موبائل آ گیا تو اس موبائل کی آواز۔ امام قرآن یاد کرے، قرآن پڑھے، صفحہ دیکھے، رکوع سمجھے، یا ان کی چیخ و پکار کو بند کرے؟ کیا کرے؟ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ کبھی ایک پارہ کھڑے ہو کر سنائیں گے تو اوپر سے نیچے تک پسینے سے میں شرابور ہو جائے۔ اگر امام نے ان کے کہنے پر تیز پڑھا اور حروف کٹے اور ادائیگی صحیح نہیں ہوئی، امام گناہگار، پیچھے مقتدی گناہگار، صدر سیکرٹری گناہگار، جتنے اس کام میں اور مشن میں شامل ہوں گے وہ تمام کے تمام اس گناہ کے کام میں شامل ہوں گے۔ الفاظ کی ذرا سی ہیر اور پھیر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون کے نون پر پیش پڑا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ ترجمہ: فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ، فَعَصَىٰ فرعون الرسول، فرعون کے نون پر زبر پڑھا، معنی ہوں گے رسول نے فرعون کی نافرمانی کی۔ جان بوجھ کر جو پڑھ دے گا، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے اکرام کیا۔ کتنا معنی میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جلدی میں امام صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، لفظ محمل ہو گیا، معنی سے نکل گیا، نماز خراب ہو گئی۔ اس طرح جلدی پڑھنے کا مزاج بنا تو بھائی آرام سے ٹھہر کر، اللہ نے 1 مہینہ قرآن والا عطا فرمایا تھا، سکون سے اطمینان سے بیٹھتے۔ مفتی آج مدرسے میں بچوں نے قرآن پڑھا، کیا دل محظوظ نہیں ہوا؟ لوگ کہتے ہیں صاحب اثر نہیں بچا قرآن میں۔ آپ حرم جاؤ، امام حرم کی قرأت سنو، دیکھو رونگٹے کھڑے ہوتے نہیں کھڑے ہوتے آپ کے۔ آج بچوں نے مدرسے میں قرآن پڑھا، کیا دل محظوظ نہیں ہوئے؟ کیا شاندار لب و لہجے میں پڑھا، کیسا دل کے اندر ایک جذب اور کیف کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ یہ پیدا ہو سکتی ہے، قرآن تو قرآن ہے، قرآن تھوڑی کوئی بدلا ہوا ہے۔ ہمارے پڑھنے کا مزاج، ہمارے پڑھنے کی ترتیب، ہمارے پڑھنے کا سخن بدلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اثرات ختم ہو گئے۔ ڈھونڈتے ہیں لوگ، صاحب کہاں جلدی ہو رہی؟ یہ بتاؤ کون جلدی فارغ کر رہا؟ اوہو، رمضان المبارک کی قیمتی اوقات، رمضان کی قیمتی گھڑیاں کس میں ضائع کر رہے ہیں؟ ارے بتاؤ میاں،
کہاں جلدی ہو رہی؟ انہوں نے کہا 10 دن میں ہو رہی ہیں۔ کتنی دیر میں باہر ہو رہے؟ انہوں نے کہا کتنی دیر میں کیا؟ 1.25 گھنٹے میں وطر کے بعد۔ ارے 1.25 گھنٹہ کس کے پاس ہے؟ پون گھنٹے والا کوئی بتاؤ جو 10 دن میں پون گھنٹے۔ انہوں نے کہا ہاں وہاں ہے فلاں جگہ پر، وہ حافظ صاحب پون گھنٹے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب پون گھنٹے میں 3 پارے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہوں گے آپ سوچو؟ سوائے نون کے ان کا کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا؟ یعلمون، تعلمون، صالحون، نون نون اللہ اکبر، نون نون اللہ۔ اور مقتدی بھی جھوم رہا، کیا امام صاحب نے پڑھا صاحب، زبردست قرآن پڑھا، ایک جگہ بھی اٹک نہیں، ایک جگہ بھی بھول نہیں۔ کیا روانگی، دریا کی روانگی، کیا جہاز چلتا ہوگا جو امام صاحب کی اسپیڈ تھی۔ امام صاحب کی اسپیڈ پر لاکھوں سلام۔ اوہ امام صاحب کو گفٹ دیے جا رہے، کاریں دی جا رہی، موبائل دیے جا رہے، کس پر؟ امام صاحب نے جلدی قرآن پڑھا۔ بھوپال میں ایک مسجد ہے، اس میں 10 دن کے بعد سورت تراویح ہوتی ہے۔ اس مسجد میں 10 دن کے بعد سورت تراویح ہوتی ہے۔ 20 منٹ میں میں فرض نماز کے امام صاحب باہر کر دیتے ہیں۔ کتنی منٹ میں؟ 20 سے 21 نہیں ہوں گے، آپ 20 سے باہر ہوں گے مسجد میں۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے اس مسجد میں کہ 10 دن کی تراویح میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی سورت تراویح میں بھیڑ ہوتی ہے۔ جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ امام صاحب کو خدا کی میں قسم کھا کے کہوں تو وہ پکڑ نہیں سکتا امام، وہ پھر پیچھے ہی ہٹ جاتا کہ اب امام صاحب کو پکڑنا میرے بس کی نہیں۔ پھر یوں کہا جاتا امام صاحب سے، صاحب بہت لمبی تسبیح پڑھتے ہو، ایک تو کھڑے کھڑے پاؤں تھک جاتے ہیں، پھر رکوع لمبا کرتے ہو، پھر سجود لمبا کرتے ہو، صاحب سنتی تو ہے 3 بار پڑھنا، ایک بار میں بھی تو نماز ہو سکتی۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، کیا ضرورت 3 بار پڑھنے کی، چلنے دو ایک بار میں۔ اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا کوئی فرض ہے کیا؟ دعائے معصورہ پڑھنا کوئی فرض ہے کیا؟ آپ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اور سلام پھیرو اتحیات پہ۔ اکثر امام اسی طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں تراویح کی، مقتدیوں کے زور پر کہ ساتھ مقتدی ناراض نہ ہو جائیں ورنہ مسافہ کمزور ہو جائے گا۔ مقتدی ناراض نہ ہو جائے ورنہ مسافہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ مقتدی، یہ پیش امام صاحب، پیچھے صدر اور سیکرٹری، یہ تمام اگر اس روش کو نہ بدلا گیا اور اس طریق کو نہ چھوڑا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طرح 2 سال سے مسجدیں خالی تھیں، آئندہ ہو سکتا ہے کہ اسی روش پر اور اسی طریق پر چلنے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی پکڑ ہو جائے۔ کبھی اپنے اسلاف اکابر کی تراویح پڑھو، کس طریقے سے وہ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، کیا ان کے اندر شوق اور جذبہ ہوتا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں بند ہیں، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، فکر ہو گئی کون تراویح پڑھائے گا۔ 5 لوگ ہیں، 5 میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، تو غالباً شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی حافظ نہیں ہوں، آپ بھی حافظ نہیں ہیں، پوری جماعت میں کوئی حافظ نہیں ہے، تراویح کیسے ہوں گی؟ حضرت سے کہا تو یا تو حضرت نے خود کہا یا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں روزانہ 1 پارہ حفظ یاد کروں گا اور اسی پارے کو روزانہ تراویح میں پڑھاؤں گا۔ 30 دن کا چاند ہوا، 30 دن کی تراویح ہوئی، پورا قرآن ختم ہوا۔ دیوبند شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، امام صاحب سے کہا امام صاحب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھنا، کوئی جلد بازی نہیں ہے، کوئی دقت کا سامان نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تراویح کی نماز سحری کے وقت میں جا کر ختم ہوتی تھی، یہاں 20 رکعت کا اور وتر کا سلام پھرتا تھا، اٹھ کر مسجد سے کمرے جاتے تھے، سحری کرتے تھے اور فجر کی اذان ہو جاتی۔
گھر کی عورتیں اتنے شوق سے مرتبہ بیمار ہو گئے، نکاہت اور کمزوری جسم کے اندر آ گئی۔ گھر کی عورتوں نے کہا حضرت کچھ سکون لے لیں، کچھ اطمینان لے لیں، ایک آدھ دن ذرا پارے کم کر لیں، کچھ تھوڑا پڑھ لیں۔ فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں اگلی سال رمضان نصیب ہو یا نہیں نصیب ہو۔ تو گھر کی مستورات نے قاری صاحب کو، جو قاری صاحب تراویح پڑھاتے تھے، ان کو پیغام پہنچایا کہ حضرت کی طبیعت بہت کمزور ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، طبیعت میں اضمحلال ہے، ضعف اور کمزوری ہو گئی، قاری صاحب پارے ایک دو دن کے لیے کچھ کم کر دو۔ تو انہوں نے کہا میں کیسے کم کروں؟ کہو کہ میری طبیعت کے اندر کچھ کمی ہے۔ حضرت دوسروں کے عذر جلدی قبول کر لیتے تھے۔ قاری صاحب رات کو گئے تراویح پڑھانے کے لیے، تو خود قاری صاحب نے کہا حضرت آج میری طبیعت میں کچھ اضمحلال ہے، میری طبیعت کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، حضرت آج اتنے پارے نہیں پڑھا پاؤں۔ فرمایا ہاں بھائی ٹھیک ہے، جتنے پارے تم سے ہو سکے وہ تم پڑھا دو۔ 2 پارے قاری صاحب نے پڑھائے۔ پڑھانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا بھائی قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، گھر دور ہے، کہاں جاؤ گے؟ یہیں میرے بستر پر لیٹ جاؤ، آرام کر لو۔ عذر قاری صاحب کر نہ سکے، استاد محترم تھے۔ بہرحال قاری صاحب حضرت کے بستر پر لیٹ گئے، حضرت نے لائٹ بند کر دی، سو گئے قاری صاحب۔ حضرت اپنی تراویح خود پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب نے دیکھا کہ کوئی ان کے پاؤں کو دبا رہا ہے، تو ایک دم سے نیند کھلی تو دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جس کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، حسین احمد مدنی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ اعظمی اور ان کے ہزاروں بتیروں شاگرد، اتنے علامہ ابراہیم بلیاوی جس کے شاگرد ہوں، وہ کیا کر رہا؟ قاری صاحب کے پیر دبا رہا۔ قاری صاحب کھڑے ہو گئے، چیخ مار دی حضرت یہ کیا گناہ آپ نے کر دیا؟ فرمایا کہ تم ہمارے امام ہو، تراویح ہمیں پڑھاتے ہو، اتنا تو حق بنتا ہے کہ تمہاری خدمت کریں، اور تم نے تو کہا تھا کہ آج طبیعت میں کمزوری ہے، تو میں نے سوچا چلو آج تمہارے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ قاری صاحب نے ہاتھ جوڑے اور کہا حضرت اگر آپ کو تراویح پڑھنا ہے میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ دوبارہ قاری صاحب نے وضو کرا اور مصلی پر کھڑے ہوئے اور سحری کے وقت تک تراویح ہوتی رہی۔ گھر کی مستورات کا یہ عالم تھا، روزانہ 7 پارے تراویح میں سنتی تھی۔ ایک دن قاری صاحب آ کر 3 یا 4 پارے پڑھا کر چلے گئے۔ گھر کی مستورات نے حضرت شیخ الہند سے شکایت کی ایسے قاری صاحب کو کیوں بھیج دیا جن کو بہت جلدی تھی اور کوئی کام تھا؟ آج تراویح پڑھنے میں وہ سکون اور مزہ نہیں آیا جو روز آیا کرتا تھا۔ جس امام کو ہم مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کے مبارک مہینے میں 1 قرآن دن میں ختم کرتے تھے، 1 قرآن رات میں ختم کرتے تھے، 3 قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 1 رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہی قاری صاحب نے سنایا تھا ایک بچے کا 1 دن میں یا 1.25 دن میں پورا قرآن سنا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی مسجدوں کے حال کو درست کیا جائے۔ جنہیں پڑھنا ہے تیزی کے ساتھ وہ اپنا انتظام خود کرے۔ مساجد میں سنت کے مطابق، گھروں میں سنت کے مطابق تراویح ہوگی۔ اول جلول پڑھنے سے اچھا ہے۔ میں نے بارہا کہا اللہ کے یہاں عبادت کی کثرت نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ کے یہاں اعمال کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کس کوالٹی کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا میں نے اس لیے تمہیں بھیجا ہے کہ تمہارے اعمال جانچوں کون تم میں اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے احسن فرمایا، اکثر نہیں فرمایا۔ کون تم میں لمبی لمبی عبادتیں کر گیا؟ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق،
تھوڑا کام بھی ہوگا اللہ کے یہاں شرط قبولیت سے نوازا جائے گا۔ خدا را رمضان کا مہینہ قریب ہے، اپنی مساجد میں ہو اس طریقے کا اہتمام کریں۔ حافظ صاحب سے کہیں کچھ مقتدی ساتھ میں کھڑے ہوں حافظ صاحب کے۔ وہ حافظ صاحب بیچارہ سیدھا سادہ، وہ کیا کر سکے، نہ مقتدی کو جانتا نہ کچھ جانتا، اس کو بیچارے کو اپنے کھانے کی اور پینے کی فکر رہے گی، تو وہ تو بیچارہ مقتدیوں کے کہنے پر چلے گا۔ دوسرے لوگ کھڑے ہوں حافظ صاحب، کوئی ضرورت نہیں آپ کو تیز پڑھنے کی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، وقوف کی رعایت کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، ہم شریعت اور سنت کے مطابق سنیں گے۔ دیکھو جب قرآن صحیح پڑھا جائے گا، اس کا مزہ، اس کی لطف اندوزی، اس کی حلاوت آپ اپنے سینوں میں اور چاشنیوں میں محسوس کریں۔ کیا صحابہ بھی ایسی پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں کے قاری اگر عرب دنیا میں کھڑے کر دیے جائیں تو یا تو وہاں کے مقتدی اپنے آپ کو گولی مار لیں یا ہمارے یہاں کے قاری صاحب کو گولی مار لیں کہ صاحب ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو بلایا تھا، یہ کون سی کتاب آپ نے شروع کر دی، یہ قرآن نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہو، ہم نے تو قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو بلایا۔ یا تو اپنے آپ کو گولی مار دیں گے یا قاری صاحب کو مار دیں گے، یہ حال ہو چکا۔ اس لیے اس پر توجہ دو، بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اس طریقے سے جو شور و گل ہوتا ہے تراویح کی نماز میں، کیا ثواب کیا اجر اللہ نے رکھا۔ آج مفتی صاحب نے فرمایا تھا تراویح کے ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دے گا۔ جنت میں ایک محل بنائے گا سرخ یاقوت کا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں۔ اور بعض علماء نے لکھا قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا قرآن کے پڑھنے سے افضل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک نہیں، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر حرف پر آپ کو 70 نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ لپڑ جھو میں لگے ہوئے ہو، ہر حرف پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20۔ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی؟ 20 مرتبہ۔ ایک سورہ فاتحہ میں ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق 114 حرف ہیں۔ 114 کو ذرا 70 سے دو، کتنی نیکیاں ہو گئی صرف سورہ فاتحہ کی؟ بتاؤ بھائی، ہیں 2880 نیکیاں صرف سورہ فاتحہ کی ہوئی۔ ایک پارہ بھی، سوا پارہ بھی اگر قاری صاحب نے اور حافظ صاحب نے پڑھا، سوا پارے میں کتنے حرف آئیں گے؟ ہر حرف پر آپ کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ سوچو کتنا بڑا ذخیرہ لے کر آپ گھر کو جاؤ گے۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں۔ جنت میں ایک محل سرخ یاقوت کا بنائے گا اللہ جس کے 60,000 سونے کے دروازے ہوں گے۔ اللہ وہ محل تراویح پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی، خیر کی بات ہے، اور ہم اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے۔